السلام علیکم۔ تو چلیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آبادی اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی اور نہ ہی آمد و رفت کے لیے سواری کا انتظام تھا۔ لوگ زیادہ تر پیدل ہی سفر کرتے تھے، چاہے سفر کرنے میں 3-4 گھنٹے ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی کی شادی ہمارے ہی گاؤں میں ہوئی، مگر اس کے شوہر رشید ساتھ والے گاؤں میں زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے سسرال میں رہنے کے بجائے اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے گاؤں میں اس کے ساتھ رہنے لگی۔ ایک دن اس کے میاں کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کے گھر والوں کو اطلاع دینے کی نوبت ہی نہ آئی اور اس کا شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، اس لیے لڑکی کو مجبوراً میاں کی لاش کو اکیلے چھوڑ کر خود ہی گاؤں اپنے میکے اور سسرال والوں کو بتانے جانا پڑا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چل پڑی۔ گاؤں کا فاصلہ پیدل 3 سے 4 گھنٹے کا تھا لگ بھگ۔ اسی دوران ساتھ والے گاؤں سے اس کے شوہر کا ایک دوست غلام رسول اچانک اپنے دوست سے ملنے آ گیا۔ غلام رسول نے گھر کے دروازے پر پہنچ کر اسے آواز دی تو رشید نے اندر سے بولا کہ آ جاؤ، اندر ہی آ جاؤ۔ جب غلام رسول گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ رشید چارپائی پر چادر اوڑھے لیٹا ہوا ہے۔ غلام رسول نے پوچھا کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ رشید بولا ہاں بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری۔ غلام رسول نے پھر اس سے پوچھا بھابھی کہاں ہے؟ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ رشید نے کہا گاؤں گئی ہوئی ہے، وہ روٹی بنا کر گئی ہے، تم بیٹھو میں تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ غلام رسول کے دیکھتے ہی دیکھتے رشید نے لیٹے لیٹے ہی اپنا ہاتھ لمبا کر کے اوپر سے پلیٹ پکڑ کر اپنے دوست کے سامنے رکھ دی۔ جب غلام رسول نے یہ سب دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ یہ سب سمجھ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، فوراً نکل جانا چاہیے یہاں سے۔ اس نے رشید سے کہا اچھا اب میں چلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ مگر رشید نے کہا کہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ جب غلام رسول نے دیکھا کہ میں مشکل میں پڑ چکا ہوں اب، تو اس نے کہا اچھا میں ضروریات سے فارغ ہو کر آ جاتا ہوں جلدی سے۔ رشید نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنی پگڑی کا ایک سرا اپنے پاؤں میں باندھو اور دوسرا سرا میرے ہاتھ میں پکڑا کر پھر جہاں جانا ہے چلے جاؤ اور ضروریات سے فارغ ہو کر آ جانا۔ مجبوراً غلام رسول کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آیا اس نے پگڑی کا سرا اپنے پاؤں سے کھولا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ کافی دیر تک تو وہ بھاگتا رہا ایسے ہی۔ جب اس کا سانس پھولنے لگا تو وہ تھوڑا سا ٹھہر گیا۔ اس سے دور سے رونے کی آوازیں آنے لگی کیونکہ رشید کی بیوی اپنے میکے اور سسرال والوں کو لے کر آ گئی تھی۔ جیسے ہی غلام رسول نے اسے دیکھا فوراً اس نے ان لوگوں کی طرف دوڑ لگا دی اور ان کو سارا قصہ سنایا جو اس کے ساتھ ابھی گزرا تھا، اور ان کے ساتھ گھر جانے سے بھی انکار کر دیا۔ لیکن ان سب لوگوں کے حوصلہ دینے پر مجبوراً ان کے ساتھ چلنا پڑا اسے۔ جب وہ سب گھر کے اندر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے جیسے رشید کی بیوی چھوڑ کر گئی تھی۔ کھانے کے برتن اپنی جگہ سجے ہوئے تھے۔ غلام رسول کی پگڑی چارپائی پر موجود تھی، مگر پگڑی کا ایک سرا رشید کے ہاتھ میں اور رشید کی لاش آدھی چارپائی پر اور آدھی زمین پر لٹکی ہوئی تھی۔ یہ راز آج تک نہیں کھلا کہ کیا جب رشید کی بیوی گاؤں جانے کے لیے نکلی تو کیا رشید اس وقت زندہ تھا اور جان نکلنے کے عالم نے اس نے چارپائی سے اترنے کی کوشش کی مگر موت نے اسے مہلت نہ دی۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر سوال یہ ہے کہ غلام رسول کی پگڑی کا سرا رشید کے ہاتھ میں کیسے آیا؟ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی میت ہو جائے تو کبھی بھی میت کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کسی نہ کسی انسان کو میت کے پاس ضرور موجود ہونا چاہیے جو کہ قرآنی آیات کا ورد کرتا رہے اس وقت، ورنہ شیطانی طاقتیں اور شیطانی قوتیں جو ہر وقت فضا میں موجود ہوتی ہیں وہ کوئی خالی جسم دیکھ کر اس پر قبضہ جما لیتی ہیں۔ اسی طرح ایک قصہ میں نے سنا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی کی موت ہو گئی تھی۔ اس کی لاش کو کسی وجہ سے اکیلے چھوڑ دیا گیا،
لیکن جب کچھ دیر بعد اس لڑکی کے گھر والے واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی زندہ ہے۔ خیر، لڑکی ان کے ساتھ اسی طریقے سے رہنے لگی۔ ایک صبح لڑکی اپنی ماں کے ساتھ محلے سے نکلی تو ایک بابا جی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا جی نے لڑکی کو دیکھتے ہی اس کی ماں کو کہا کہ یہ تو کس کو ساتھ لیے پھر رہی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے بابا جی۔ بابا نے کہا کہ یہ لڑکی زندہ نہیں ہے، یہ تو بہت ٹائم پہلے ہی مر چکی تھی، اور کچھ پڑھ کر پھر اس لڑکی پر پھونکا تو اسی وقت وہ لڑکی نیچے گر گئی اور بے جان ہو گئی۔ تو گائز، یہ تھا آج کا میرا سچا واقعہ جو کہ ہمارے سبسکرائبر نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا۔ تو آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ پر بھی یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ لازمی شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی ریگولر بیسس پہ انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔